صاحب جو ریاست اپنی رٹ قائم کرنا چاہ رہی ہے وہ کس طرح ہوگی؟ ڈائیلاگز کے تھرو ہوگی یا کسی آپریشن کے تھرو ہوگی؟ کیا ہوگا؟ کیونکہ تمام پارٹیز کا ساتھ لے کر پالیسی بنانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، میں نا اپنی جو آج کی گفتگو میں آج کے واقعے سے کرتا ہوں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس اعجاز اسحاق صاحب ہیں، سردار اعجاز اسحاق صاحب، انہوں نے جو آج اپنے ایک کامنٹس کیے وہ یہ کہ انہوں نے سمن کیے توہین عدالت کے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو، تو جب وہ آج آ کے عدالت بیٹھے تو پتہ چلا کہ ان سے تو کیس ہی لے لیا گیا، ٹھیک ہے، اور کیس اس کے لیے انہوں نے پھر بلا لیا رجسٹرار کو، ڈپٹی رجسٹرار کو۔ انہوں نے پوچھا بھئی یہ کہاں گیا، تو ان کا جی چیف جسٹس صاحب نے کیس جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ لارجر بینچ کے پتہ نہیں کون سا بینچ بنے گا۔ انہوں نے کہا میں سماعت کر رہا ہوں، مجھے ہی نہیں پتا، اور یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ میری عدالت میں بم لگا کے اسے ویسے اڑا دیتے۔ اب آپ جو بات میں کہہ رہا ہوں، جو ذوالفقار راہا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی غلطیاں سیکھنے یہ وہ، تو ہم تو یہاں کھڑے ہیں، ابھی بھی ہم کچھ نہیں سیکھ سکے، ابھی بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، ابھی بھی ہم طاقت، اپنی منمانی، اپنی خواہشات، اپنے مفادات کے غلام ہیں۔ ہم کبھی بھی، اور یہ بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہے، مجھے یہ جملہ پتہ نہیں 100 دفعہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے کہوں، کہ بدقسمتی سے ہمارے جو یہ جنہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے ان میں کردار تھوڑا سا نا، میں اس سے زیادہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ اینی وے وہ ہر بات آپ حذف کرا دیتی ہوں میں، آپ سمجھے۔ تو بات یہ ہے معاملہ نازک ہے کہ ہم پاکستان میں اس وقت جس موڑ پہ کھڑے ہیں نا فضا صاحبہ، یہ ویسے تو ہم ہمیشہ سے ہی، میں جب بچپن میں تانگے کے اوپر پیچھے لٹکتا تھا تو وہ کہتا تھا بچ موڑ تو ٹھیک ہے نا، اب لیکن ہم واقعی ایک خطرناک موڑ پہ ہیں۔ اور جو جملے میں سن رہا ہوں کہ جی ہم جا کے اگر ہمارے کوئی ایسا کرے گا تو ہم ادھر خود جا کے ایسے کر دیں گے، یہ تو اپنے آپ کو خود کسی ایک جنگ میں انوالو کرنے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم کیا جنگ افورڈ کر رہے ہیں؟ ہم فائنینشلی اتنے سٹرونگ ہیں؟ ابھی ہم نے ایک الشریفی دیا اور اس کی سزا بھگت رہے ہیں ابھی تک، ابھی تو ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اور پھر وہی دوبارہ بات میں پہلے بھی کیا، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کب تک ہم اس بات کے خوف میں رہیں گے کہ یار جو شخص پاکستان سے محبت میں کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے اس کے لیے کیوں ایک وہ ہو جائے، مشکلات زندگی جو ہے وہ اس کے لیے ایسی ہو جائے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے مفاد کی بات کر رہے ہیں، میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میں اسے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میری آواز ہی آپ وہ کر دیں بند۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بالکل افورڈ نہیں کرتا اس وقت کوئی جنگ، ٹھیک ہے۔ ہاں، ون پوائنٹ مور، جو لوگ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارا کوئی عزیز ہے، ہمارا کوئی بہت چاہنے والا ہے، ہم اسے بالکل معاف نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ہمارے گھر میں آگ پھیلا رہے ہم، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو تو مضبوط کر لیں، اپنے آپ کو تو اس جوگا کر لیں کہ جب وہ فائر بیک ہو تو ہم اسے فیس کر سکیں۔ ابھی ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہم نے محاذ پوری طرح اوپن نہیں کیا ہے تو ہم اس جگہ کھڑے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی کوئی محاذ اوپن کریں اور ہمارے سے اللہ نہ کرے خاکم بدہن، لیکن یہ کہ ہمیں نا، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے کہ 100 دفعہ میں سوچنا چاہیے، 100 دفعہ سوچنے کے بعد کوئی سٹیپ لینا چاہیے۔ یہ ملک کی سلامتی اور ملک کی بقا کا معاملہ ہے۔ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں کسی ملک کے اندر بھی جا کے مارنا پڑا کسی کو تو ہم، مطلب کون ہے، انڈیا ہے یا افغانستان ہے، تو کیا ہم، یہ ہماری فورن پالیسیز، فورن ڈپلومیسی اس طرح کی ہے کہ ہم جا کے اور کاروائیاں کر کے آئیں؟ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا۔ ذوالفقار راحت نے تو فتویٰ دے دیا کہ اس موقع پہ جو اختلاف رائے کرتا ہے وہ دراصل کنفیوز کرتا ہے اور قوم کو ڈی ٹریک کرتا ہے، یعنی ہماری تو گنجائش ہی ختم ہوگی نا۔ انہوں نے کہہ دیا نا کہ جو اختلاف رائے اس معاملے پہ رکھے گا، ہماری بات جو ہے نا اس سے جو اختلاف کرے گا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب آپ کہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جنگ ہماری نہیں ہے تو پھر ظاہر اختلاف تو میری نہیں، جنگ تو ہماری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میری نہیں، ہماری جنگ بن گئی۔ میں کہہ رہا ہوں تو بن گئی، کیسے بن گئی؟ چلو میں یہاں پہ آپ بتائیں کیسے بن گئی۔ آپ کے بچوں تک، آپ کے گھر تک، ہمارے دروازے تک کیوں ہوئی ہے؟ کیوں ہوئی؟ پہنچ گئی ہے۔ کیسے ہوئی؟ اب کیسے روکنا ہے کہ نہیں روک؟ پہلے کیسے پہنچی؟
پہلے اس کو کیسے میرا خیال ہے پہنچی روکنا ضروری ہے. کیسے پہنچی نہیں اس پہ کیسے پہنچی اس پہ بحث ہو سکتی ہے لیکن پہلے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ جواب دو نا روکنا ضروری ہے. آپ جواب دو نا کیسے پہنچی آپ کی بات پہ بحث ہو ٹھیک سکتی ہے ہے آپ ایک چیز کو بدوبدی اپنے پہ لاگو کر لیں طاری کر لیں اور ٹھیک سن ہے، لیں میری ٹھیک ہے، جی۔ بات ہم ابھی بھی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم ڈپلومیٹک اس میں اتنے مضبوط ہیں کہ ہم افغانستان کو ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر مجبور کر سکتے ہیں اور ہم دوسری طرف اپنی طاقت ہم لوگ الحمدللہ کسی سے کمزور نہیں ہے الحمدللہ ہماری پاک افواج جو ہیں وہ دنیا کی بیسٹ فورسز میں سے ایک ہے ٹھیک ہے اور الحمدللہ وہ ان فورسز میں سے جو پیچھے بھاگتے نہیں ہیں جان کی قربانی دیتے ہیں اور پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ان پہ فخر ہے لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم خود کو چھلانگ مار دیں آگ میں کہ لو جی ہم نے جنگ لڑنی ہے آپ کی بات یاد اور پھر کہہ کون رہا ہے ایک منٹ سوری جی خواجہ آصف صاحب وہ بھائی تم پولیٹیکل جنگ تو کبھی جیتے نہیں ٹھیک ہے نا ایک بی بی سے ہار جاتے ہو ہر دفعہ اور ہارنے کے بعد آپ ہاتھ جاڑ کے کہتے ہو باجوہ صاحب میری جان بچا لو اور بھائی آپ نہ کو یار یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ کرنے دیں ان لوگوں کو فیصلہ جنہوں نے یہ ریاست جن کو یہ جو کہہ رہے ہیں حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کمپوننٹ ہیں بہت سارے ادارے ریاست عوام سپریم کورٹ عدالتیں مقننہ یہ سب کچھ ملا کے تو پھر اگر یہ ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے یار آپ پی ٹی آئی کو بھی ایک دفعہ کانسنٹ لے لیں ان کو بھی وہ کر لیں کوئی برائی ہے اس میں کیا بات ہے اے پی سی بلا رہے ہیں نا اس کا کیا حل نکلتا ہے آتے بھی ہیں سارے آپ کو جانا چاہیے اس میں